مفتی صاحب اس کو تفصیل سے بتائیں، ہر قرض صدقہ ہے دینے والے کے لیے یا لینے والے کے لیے؟ یہ جو ہمارا ڈیلی کا کیلنڈر ہمارے پیج پر اور یوٹیوب چینل پر پوسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ڈیلی کی بیس پہ ہم ایک حدیث پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو میں آپ حضرات سے اس حوالے سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ کیلنڈر اس پہ بڑی محنت سے یہ ساری حدیثیں ایک ایک حدیث جمع کر کے اتھینٹک حدیثیں جمع کر کے اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ حدیث آپ کے پاس اپنے اصل صحیح ترجمے کے ساتھ آ جائے اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس نیت سے یہ نیت کریں کہ بھائی ڈیلی میرے سامنے ایک حدیث آئے گی اور میں نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کی نیت سے اس کو عمل بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض اوقات جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اس چیز کو شیئر کریں یا اس چیز کو جناب آگے آپ پروموٹ کریں، تو لوگوں کے دماغ میں یہی ایک بات آتی ہے، اور بعض لوگ، سب لوگ تو نہیں، بعض لوگ کمنٹ میں لکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو بس سبسکرائبر بڑھانے کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو فالوور بڑھانے کی پڑی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ اصل میں پیسے کمانے کے چکر میں۔ تو بھائی جب خیر کی کوئی بات ہے، آپ کے اس پہ کوئی چارجز نہیں لگ رہے، آپ سے اس پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں یہ حدیث پڑھنے کے، یا ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دیں گے، یہ مسئلہ بتائیں گے، آپ ہمیں اس کے پیسے دیں، تو ایک خیر کا کام ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہنے والے کی یہ نیت نہ ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہوں، اس کے خلاف آپ کی بدگمانی کر رہے ہوں کہ جناب وہ بس اسی دنیا کے لیے یا ریاکاری کے لیے یا شہرت کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بنانے والا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو کہ بھائی لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا کہ کسی کی بھی نیت پر آپ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نیت پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ اس لیے کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہو۔ باقی عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ پر ہے، اور عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ یہ کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، یہ تو چونکہ ایک رویہ ہے، ایک بیہیویئر ہے جو سامنے آتا رہتا ہے، مختلف لوگوں کی پوسٹوں پر کمنٹس میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پر کوئی بھی کمنٹ کرتے ہوئے، کوئی بھی بات لکھتے ہوئے، کوئی بھی پوسٹ لکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھائی اس کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ جہنم میں لوگوں کو منہ کے بل گرانے والا جو عمل ہے وہ ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں، یعنی ان کی زبان کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا نا کہ کیا ہم اپنی گفتگو، اپنی بول چال، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ایسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لوگ۔ تو یہ جو ہم کسی کو کمنٹ میں گالی لکھ دیتے ہیں، کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں جناب یہ ریاکار ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ شہرت کا بھوکا ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں جناب اس کو سبسکرائبر کی پڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہم کسی کے بارے میں جو مختلف لوگوں کی پوسٹوں پر مختلف ہم کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو قیامت کے دن کسی کے بارے میں بھی لکھیں گے ثابت کرنا ہوگا۔ تو ذمہ داری کے ساتھ آپ کوئی کمنٹ بھی کریں تو یہ پہلے سوچ لیں کہ یہ کمنٹ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کسی کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، یا مجھے کوئی ثواب مل جائے گا، یا کوئی برائی کا کام ہے میں اس پہ رد کر دوں گا، تو سبحان اللہ اپنی نیت اچھی کر کے کریں۔ لیکن اگر واہ واہ کرنے کے لیے کیا تو ہو سکتا ہے ویڈیو بنانے والے نے یا پوسٹ لکھنے والے نے یا پوسٹ ڈیزائن کرنے والے نے اچھی نیت سے کی ہو، اور آپ کا اس پہ کمنٹ وہ غلط نیت سے ہو۔ کہ بعض اوقات کمنٹ کرنے والا اس نیت سے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس پہ میں کمنٹ کروں گا تو میرے بھی کچھ 4-5 فالوور بڑھ جائیں گے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی وہ اخلاقیات ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، یہ بھی اصل میں وہ حدیث جو ڈیلی ہماری حدیث کیلنڈر بن رہا ہوتا ہے، اس میں ایک حدیث تھی کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ مختلف احادیث سے یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ لینے والے کے لیے، دینے والے کے لیے، دینے والے کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی شخص کو آپ 2 دفعہ قرض دے دیں تو وہ پورے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے آپ کو ریٹرن کر دیا، پھر جناب کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کے پاس وہ آیا اور آپ نے دوبارہ اس کو ضرورت پڑی، آپ نے پھر قرض دے دیا، تو یہ 2 دفعہ قرض ایک صدقے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو قرض دینے کو صدقے کے برابر صدقہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ قرض دینے والا بھی کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، صدقہ دینے والا بھی کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، قرض دینے والا بھی کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ صدقہ دینا بہرحال قرض سے افضل ہے۔
قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اب لینے کی باری آئی، لینے کا وقت آیا، اور اب وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تنگ دست ہے، یعنی حقیقت میں تنگ دست ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں جیسے معاشرے میں چل رہا ہے نا کہ لوگ ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ آپ اس کو تھوڑی مہلت دے دیں، اس کی خوشحالی تک اس کا ہاتھ تھوڑا کھل جائے تو وہ آپ کو ریٹرن کر دے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ یہ بھی صدقہ کر دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بہرحال قرض سے تو افضل ہے، لیکن قرض دینا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو اگر کہیں کسی کو ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ بھائی میں اس کو قرض دوں گا تو یہ مجھے واپس کر دے گا، تو ایسی صورت میں اس کو ضرور قرض دے دینا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں رواج چل پڑا ہے بالخصوص قرض کے حوالے سے، تو وہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ قرض دینے والا بے وقوف ہوتا ہے اور جو اس زمانے میں واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے اس فارمولے کو سچ سمجھ لیا ہے، دینے والے نے بھی لینے والے نے بھی۔ تو وہ لینے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے دے کے تو بے وقوفی کر لی، اب میں واپس کر کے بے وقوفی کیوں کروں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی بیہیویئر کی وجہ سے جو حقیقت میں مستحق لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی مارے جاتے ہیں، وہ بھی پستے ہیں بیچارے، پھر وہ بھی کسی سے قرض مانگنے جائیں گے، لوگ پہلے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں 2-3 لوگوں کے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار میں قرض نہیں دے رہا، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس ڈر سے کہ یار مجھے واپس نہیں ملیں گے تو وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اپنے ان رویوں کو، اپنی اس اخلاقیات کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔